اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیرت طیبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں دوسری قسط میں عبد القدیر بن محمد بن عفان بلسخا آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارے بزرگوں اور آباء و اجداد کے عقیدے اور دین اسلام اور فقہ شافعی کو ہماری نسلوں تک پہنچانے کے لیے ان کے کاوشوں اور محنت کا تذکرہ اس ضمن میں کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ پر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ائمہ تخلیق ضروری ہے؟ ائمہ تخلیق کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک علمی بحث ہے جس کا یہاں پر تذکرہ اور خلاصہ کرنا محال ہے۔ بس ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے علماء اکرام، مفسرین اکرام، محدث اعظام اور اولیاء اکرام اور ہمارے بزرگوں اور آباء و اجداد ائمہ تخلیق کے قائل تھے؟ تو میرا جواب جی ہاں ہے۔ ائمہ اربعہ جنہوں نے بڑی محنت و مشقت اٹھا کر کتاب و سنت سے سارے مسائل کو تحقیق کر کے ایک جگہ جمع فرما دیا تھا، تبھی تو علم و حدیث سے اچھی طرح واقفیت کے باوجود بڑے بڑے مفسرین اکرام، محدث اعظام، جن میں قابل ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی حجت الاسلام اور ان کے علاوہ فقہاء اکرام اور کئی اولیاء اکرام آپ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تخلیق کرتے تھے، اور آج ساری دنیا میں علماء فقہ کا ہزاروں اور امت المسلمین کا کروڑوں کی تعداد میں ان ائمہ کی تخلیق کرنا حقانیت کی ایک زندہ مثال موجود ہے، جن کا مذہب ایک، عقائد ایک، نظریات ایک، تصورات ایک اور افکار ایک تھے۔ وہی عقائد ہمارے آباء و اجداد کے تھے، لیکن آج نئی نسلیں ان تعلیمات سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی شناخت محبت رسول، ادب رسول، تعظیم رسول، اخلاق رسول، تمدن اسلام سے تھی، جن پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم تھی۔ ہر گھر میں میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج تھی، درود و سلام کی صدائیں ہر دل کی دھڑکنیں تھیں، سب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اور مسلک اہل سنت الجماعت سے وابستہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کامل پیروکار و مخلد تھے، جس پر ان کو ناز تھا۔ یاد رہے بستی بارکس ہماری صدیوں پرانی اہل عرب یمنی مسلمانوں کی بستی ہے، جن پر خاص بزرگان دین کی نظر عنایتیں ہیں۔ انہی کی علمی کاوشوں اور محنت سے عقیدہ صحیح اور فقہ شافعی ہم تک پہنچا ہے، جن میں قابل ذکر حضرت علامہ شیخ صالح بن سالم باحطاب صاحب بانی سبیل خیر، حضرت معلم علی صاحب، حافظ مبارک بن باطا صاحب، حضرت عبداللہ بن احمد گرموشی صاحب صدر جامعۃ الشافعیہ، اور مولوی اذان بن ابو جابری صاحب، مولوی شیخ احمد باشرائیل صاحب، شیخ عیسیٰ بن عبداللہ باجمال صاحب بانی الشباب کمیٹی جیسی معزز شخصیات کا وجود قوم ملت کو رائے حق کی راہ بتانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان معزز شخصیات کے علاوہ اور ایک معزز و عالم شخصیت معلم سعید بن صالح بلسخا صاحب بانی ادارہ عربیہ شعبہ دینیات اور محمد بن سعید بلسخا صاحب قابل ذکر ہیں۔ مدرسہ عربیہ شعبہ دینیات جو تقریباً 77 سال سے نسل در نسل اپنی علمی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مرحوم عوض بن سعید بلسخا صاحب، ان کے فرزند مرحوم قیصر بن عوض بلسخا صاحب اور ان کے فرزندان خاص کر علی بن قیصر بلسخا صاحب جو اس کار خیر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان مرحومین پر رحم کرم فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے،
اور علی بن قیصر بلسخا صاحب و اخوان کو اس کار خیر کے لیے اجر عظیم عطا کرے۔ ان کے علاوہ ہمارے خطیب جامع مسجد حافظ حامد بن محمد قریشی صاحب جو اپنا رسالہ الرسالۃ الشافعیہ کے ذریعے اور اپنے واعظ کے ذریعے فقہ شافعی کو ہماری نسلوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا کرے۔ عثمان بن عبد الرحیم ایمانی بانی دارالعلوم الشافعیہ اپنے مدرسے کے ذریعے علم و حدیث اور فقہ شافعی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا کرے۔ اور ہماری بستی میں اور بھی حضرات اور مدارس ہیں جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا کرے۔ اور ایک پروقار اور سنجیدہ اور خاموش طبیعت کے حامل شخصیت کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، جن کا اسم گرامی عبید بن عثمان العمودی جو بانی مکتب اہل سنت الجماعت ہے، فقہ شافعی اور سنت الجماعت کے عقائد کے فروغ اور اس کی بقا کے لیے آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اپنی کتابوں کے ذریعے اور موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اس کار خیر کا اجر عظیم عطا کرے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے مرحومین آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمارے والدین اور ہمارے بھائی کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرے، اور اس اخیر کی کوشش کو قبول فرمائے، آمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم با اہتمام قصیدہ برد شریف جماعت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔